السلام علیکم آلیان بھائی، میں ثانیہ بات کر رہی ہوں۔ آلیان کچھ بولنے ہی والا تھا کہ فون میں ثانیہ کی آواز گونجی۔ وعلیکم السلام ثانیہ، یہ کون بدتمیز تھی؟ تمہارا پوچھا تو لڑنے لگی۔ اس لڑکی کو کوئی مینٹل ایشو ہے کیا؟ آلیان سخت جھنجھلاہٹ کا شکار تھا۔ سوری بھائی، وہ میری دوست چاہت تھی۔ آپ کے نہ آنے کی وجہ سے میں تھوڑی اداس تھی۔ تو وہ کیا ہے نا بھائی، وہ تھوڑی ایموشنل ہے، اس لیے کچھ زیادہ ہی بول گئی۔ ثانیہ نے چاہت کو دیکھتے ہوئے دانت پیس کر کہا، جو ابھی بڑے مزے سے بیڈ پہ ایسے بیٹھی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ آپ چھوڑے نا بھائی، آپ بتائیے آپ شادی میں کیوں نہیں آئے؟ میں بہت ناراض ہوں آپ سے، ثانیہ خفگی سے بولی۔ سوری گڑیا، میں آنا تو چاہتا تھا لیکن وہ بس کیا ہے نا، ہاسپٹل اور عرفان کے پیپرز تھے، اس لیے نہیں آ سکا۔ سوری ونس اگین۔ آلیان اسے منانے لگا۔ کوئی بات نہیں بھائی، میں آپ کو معاف کیا، ثانیہ بولی۔ پھر کافی دیر تک دونوں باتیں کر رہے تھے۔ چاہت وہاں سے پہلے ہی کھسک چکی تھی، کیونکہ جو حرکت وہ آج کر چکی تھی ثانیہ بہت غصہ کرنے والی تھی۔ ثانیہ پھر تیار ہو کے نیچے گئی۔ چاہت ہر کام میں پیش تھی۔ چاہت تجھے تو میں چھوڑوں گی نہیں، ثانیہ دانت پیس کے اس سے دل ہی دل میں مخاطب ہوئی۔ آہ یار، کیا کر رہی ہو، کیوں مار رہی ہو؟ میں نے جو بھی کچھ کیا تمہارے لیے کیا یار۔ چاہت دہائیاں دیتے ہوئے بیڈ کے ارد گرد گھوم رہی تھی۔ ثانیہ اس کے پیچھے بھاگ رہی تھی اور مسلسل اس پہ کشنز پھینک رہی تھی، اور چاہت اس سے بچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آلیان سے بدتمیزی کے بعد چاہت ایسے غائب ہوئی جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ جب ثانیہ نیچے گئی تو چاہت اس کی امی سے گپیں لڑا رہی تھی۔ اس بعد فنکشن شروع ہوا، جو گھر کے سطح پہ ہی تھا، بس قریبی رشتہ دار ہی شامل تھے۔ فنکشن کے دوران ثانیہ اسے کچھ کہہ نہیں سکتی تھی، لیکن وقفے وقفے سے گوریوں سے نواز رہی تھی۔ چاہت ڈھیٹ بنی دانتوں کی نمائش کر رہی تھی۔ جب سب فنکشن سے فارغ ہوئے تو ثانیہ نے آتے ہی چاہت پر کشن سے حملہ کر دیا، جو ابھی واش روم سے چینج کر کے نکلی تھی۔ چاہت، تجھے پتہ ہے تو نے آج زندگی کا سب سے بڑا بنڈ مارا ہے، تجھے کیا ضرورت تھی آلیان بھائی سے اس طرح جھگڑنے کی؟ تجھے پتہ ہے کتنے شرمندہ ہوئی ہوں میں بھائی کے سامنے، کیا سوچتے ہوں گے وہ کہ کیسی دوست ہے ثانیہ کی۔ ایک دم بدتمیز۔ صبح کہتی ہیں تیری امی کے بس ہر وقت ہنگے کرتی رہتی ہو۔ ثانیہ مسلسل چاہت پر کشنز پھینک رہی تھی اور اسے پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی، جو اب بیڈ پہ چڑھی ہوئی تھی۔ یار، میں غصے میں آ گئی تھی، مجھ سے تیری اداسی برداشت نہیں ہو رہی تھی، اس لیے غصے میں وہ سب منہ سے نکل گیا۔ یار ریئلی سوری، میری سچ میں تمہارے بھائی کو ہرٹ کرنے کی کوئی انٹینشن نہیں تھی، پلیز یار معاف کر دے۔ چاہت ثانیہ سے معافی مانگنے لگی۔ ثانیہ رک گئی اور پاس ہی صوفے پر بیٹھ گئی۔ وہ کچھ سیریس ہو گئی تو چاہت اس کے پاس آ کے بیٹھ گئی۔ تو ناراض ہے یار، معافی مانگ تو رہی ہوں نا۔ چاہت بھی سیریس ہو گئی۔ ثانیہ نے چاہت کو گلے لگایا۔ چاہت، تم کتنی اچھی ہو، میری اداسی دیکھ کے آلیان بھائی سے لڑ گئی۔ آئی لو یو یار، میں کتنی لکی ہوں جو مجھے تم جیسی دوست ملی۔ اچھا اب زیادہ سینٹینس نہ ہو، ویسے تمہارے آلیان بھائی کو بہت باتیں سنائی ہیں میں نے، عقل بھی ٹھکانے لگ گئی ہوگی۔ چاہت نے ثانیہ کی اداسی دور کرنے کی کوشش کی۔ ثانیہ مسکرا دی۔ اچھا چل تو چینج کر لے، میں چائے بنا کے لے کے آتی ہوں۔ یہ کہہ کے وہ کچن کی طرف چل دی۔ چاہت، تم کبھی کبھی ایسا کچھ کر جاتی ہو جس کی کوئی امید بھی نہیں کر سکتا۔ چاہت کے جانے کے بعد ثانیہ خود سے بولی اور باتھ روم میں گھس گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے سارے دن گزر گئے اور شادی کا دن آن پہنچا۔ ثانیہ اور چاہت پارلر گئی تھی۔ ثانیہ کا میرون کلر کا لہنگا تھا جس پہ نگوں سے کام ہوا تھا اور سر پہ ڈل گولڈن کلر کا دوپٹہ تھا۔ اس کے ساتھ ہیوی جیولری اور نفاست سے کیے میک اپ سے وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ چاہت نے گولڈن اور بلیک کلر کے کنٹراسٹ میں پاؤں تک جھولتی فراک پہن رکھی تھی۔ کرلی بالوں کا بنجائے لائٹ سے میک اپ نے وہ کافی اچھی لگ رہی تھی۔
فرحان جب دونوں کو لینے پارلر پہنچا تو چاہت کو دیکھا تو دیکھتا رہ گیا۔ وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ فرحان کو اپنی بے اختیاری پہ جی بھر کے غصہ آیا۔ وہ انہیں لے کر ہال پہنچا۔ اس کی نظر بار بار جھٹک کے چاہت کی طرف چلے جاتی، لیکن وہ خود پہ قابو پا لیتا۔ آج تو کوئی بہت پیارا لگ رہا ہے، کہیں احمد بھائی بے ہوش ہی نہ ہو جائیں۔ یار سچ میں تم اتنی خوبصورت لگ رہی ہو، احمد بھائی کے ہوش ہی اڑ جائیں گے۔ چاہت ثانیہ کو لگاتار چھیڑ رہی تھی اور ثانیہ شرم سے دوہری ہو رہی تھی۔ اتنے میں بارات آنے کا شور مچا۔ بارات کا بہت اچھا استقبال کیا گیا۔ نکاح کے بعد فرحان اور چاہت نے احمد سے پیسے بٹورے۔ وہ ابھی ابھی اسٹیج سے اتری تھی کہ اسے سامنے سے اپنے امی بابا آتے ہوئے نظر آئے۔ وہ فوراً ان کے پاس گئی۔ ایک ہفتے بعد وہ اپنی امی بابا سے مل رہی تھی۔ چاہت نے انہیں بہت مس کیا۔ ان سے ملنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ امی بابا میں نے آپ کو کتنا مس کیا، مجھے لگا آپ لوگ آئیں گے ہی نہیں۔ ہم نے بھی تمہیں بہت مس کیا میرا بیٹا، تمہارے بغیر تو گھر کاٹنے کو دوڑتا ہے۔ ادریس صاحب لاڈ سے بولے، اپنی امی سے نہیں ملو گی؟ عافیہ باہیں پھیلا چاہت کو بلانے لگی۔ چاہت فوراً ان سے لپٹ گئی۔ اچھا امی بابا آئیں نا، میں آپ کو ثانی کی فیملی سے ملواتی ہوں۔ چاہت آنکھوں کی نمی صاف کرتے ہوئے انہیں اس طرف لے کے چلے گئی جہاں شائستہ، فرحان اور معظم کھڑے بات کر رہے تھے۔ آنٹی، چاہت نے شائستہ کو آواز دی تو سب ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ آنٹی مجھے آپ کو اپنی امی بابا سے ملوانا ہے۔ امی بابا یہ ثانی کی امی ہے، یہ اس کے ماموں اور یہ فرحان بھائی، انہیں تو آپ جانتے ہی ہیں۔ چاہت ان کا تعارف کروانے لگی۔ چاہت نے کہا تو انہوں نے سلام کیا۔ شائستہ نے جواب دیا۔ دوسری طرف معظم صاحب ادریس صاحب کو پہچاننے کی کوشش کر رہے تھے، جو ان کے کلاس فیلو سے مشابہت رکھتے تھے، جو میٹرک تک ان کے ساتھ پڑھے تھے۔ آپ کا نام ادریس ہے کیا؟ معظم صاحب پوچھ بیٹھے۔ ہاں، لیکن آپ کو کیسے پتا؟ ادریس صاحب نے جواب دیا۔ یار ادریس، میں معظم، تم بھول گئے مجھے؟ ہم نے میٹرک ساتھ کیا تھا، کچھ یاد آیا؟ معظم صاحب اتنے سالوں بعد پرانے دوست کو دیکھ کر پرجوش ہو گئے۔ ادریس صاحب کو یاد آیا تو بولے، اتنے سال بعد تو میں تمہیں پہچان ہی نہیں پایا۔ اب تو تم بوڑھے ہو گئے ہو۔ یہ کہہ کر دونوں گلے ملے۔ دونوں اپنے پرانے دوست کو دیکھ کے بہت خوش تھے۔ دراصل معظم صاحب اور ادریس صاحب نے اسکولنگ ساتھ کی تھی، دونوں میٹرک تک ساتھ پڑھے تھے، پھر کالج میں الگ ہو گئے۔ معظم صاحب نے میڈیکل میں داخلہ لیا جبکہ ادریس صاحب نے آرٹ کالج میں، تو دونوں کی فیلڈز الگ ہو گئی، تو دونوں الگ ہو گئے۔ آج اتنے سال بعد ملے تو ایک دوسرے کو پہچان ہی نہ پائے۔ وہاں موجود سب لوگ حیران تھے۔ معظم ان کی حیرانگی دور کرتے ہوئے بولے، ہم دونوں اسکول ٹائم کے دوست ہیں، کافی عرصہ ہوا رابطہ نہیں ہوا تھا ہمارا۔ ادریس گاؤں سے شہر پڑھنے آیا تھا، میٹرک ہم نے ساتھ کی ہے، لیکن انٹر میں فیلڈز اور کالج چینج ہو گئے اور رابطہ منقطع ہو گیا۔ وہ یہ سب بتا رہے تھے، لڑے بھی وہاں آ گئی۔ دونوں نے اپنی وائفز کا تعارف کروایا۔ دیکھیں نا انکل، دنیا واقعی گول ہے۔ آپ بابا سے اتنے سالوں بعد ملے، وہ بھی فلمی اسٹائل میں۔ چاہت بہت خوش تھی۔ ویسے ادریس، تمہاری بیٹی کو دیکھ کے مجھے لگتا تھا کہ یہ کوئی نہ کوئی رشتہ ضرور ہے میرا اس سے، مجھے اپنائیت سی محسوس ہوتی تھی۔ معظم چاہت کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولے تو سب مسکرا دیے۔ چاہت اس وقت احمد اور ثانیہ کی کھنچائی کر رہی تھی۔ سب لوگوں نے ادریس اور معظم کو اکیلا چھوڑ دیا۔ دونوں اس وقت بیٹھے پرانے دور کی باتیں کر رہے تھے۔ ویسے معظم، تو انہیں بتایا نہیں کہ تیرے کتنے بچے ہیں؟ بھابھی سے تو ملوا دیا لیکن اپنے بچوں سے نہیں۔ ادریس صاحب بولے، یار میرے 2 بیٹے ہیں، وہ نہیں آئے، وہاں بہت کام تھا ہاسپٹل میں۔ میرا بڑا بیٹا آلیان سرجن ہے نا، اور چھوٹے بیٹے کے ایگزامز تھے، اس لیے وہ نہیں آئے۔ دونوں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ اس کے بعد کھانا لگ گیا، کھانا کھایا گیا، رخصتی کا وقت آن پہنچا۔ ثانیہ کو دعاؤں تلے رخصت کیا گیا۔ چاہت اپنے والدین کے ساتھ گھر کے لیے نکل گئی۔ ادریس صاحب نے معظم صاحب کو ولیمے کے بعد گھر آنے کی دعوت دی، جو انہوں نے خوش دلی سے قبول کر لی۔ ویسے بھی انہیں رشتے کی بات کرنے جانا تھا۔ لڑیب کی طرح معظم صاحب چاہتے تھے کہ چاہت، جو کہ اتفاق سے ان کے دوست کی بیٹی ہے،
आलियान की दुल्हन बने। पहले भी इन्हें चाहत पसंद थी, लेकिन जब तो इन्हें पता चला कि चाहत इनके जिगरी दोस्त की बेटी है, वो इन्हें और अजीज हो गई। एक तो इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता। चाहत उठ जाओ, यूनिवर्सिटी नहीं जाना क्या? एक हफ्ते से छुट्टी पे हो और देखो मोहतरमा की नींदें ही नहीं पूरी हो रही। चाहत मैं आखिरी बार बोल रही हूँ, उठ जा, वरना मैं ना तुम्हारे ऊपर जग उलट देना है। पानी का पता नहीं शादी के बाद क्या होगा इसका। आफिया बहुत देर से चाहत को उठाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो उठने का नाम नहीं ले रही। सानिया की रुखसती के बाद वो वापस रात को अपने अम्मी बाबा के साथ घर आ गई थी, और थकावट की वजह से वो गहरी नींद में थी कि आफिया इसे मुसलसल जगाने की कोशिश कर रही, और चाहत ने मुंह तक कंफर्टर ले रखा तो आफिया की बातों से झंझला के कंफर्टर के अंदर से बोली, अम्मी मैं कल ही तो वापस आई हूँ और आप मुझे डांटने लगी हैं। मुझे तो कभी कभी लगता है मैं ना कोई बहुत बड़ी मुजरिम हूँ और आप कोई जेलर। हर वक्त जेलर की तरह टोर पर करती रहती हैं। चाहत ने अपने शिकवे शुरू कर दिए, ज़्यादा फजूल बातें मत करो। तुम उठ रही है कि मैं लाऊं पानी? आफिया ने इसे धमकी दी, जो करामत साबित हुई, और चाहत उठ के बैठ गई, क्योंकि इसकी अम्मी से कुछ भी उम्मीद की जा सकती थी। अच्छा ना उठ रही हूँ, आप तो पक्की जेलर हैं। किदम झाबड़ ये कह के चाहत कहका लगाती बेड से कूदी, क्योंकि आफिया अपनी चप्पल उतार चुकी थी। इससे पहले इनकी चप्पल इसकी कमर को सलामी देती, इसने खुद को बाथरूम में बंद कर लिया और इसकी बातों पे मुस्कुराती किचन में चले गई। एक चाहत ही तो थी इसके घर की रौनक। इन्हें पता था कि कैसे इन दोनों मियाँ बीवी ने एक हफ्ता चाहत के बगैर गुजारा है। घर जैसे काटने को दौड़ता। चाहत तैयार होके अभी बाहर आई थी तो नाश्ते की टेबल पर अदरी साहब न्यूज़ पेपर लेके बैठे थे। चाहत ने अपने बाबा को सलाम किया, जिसका उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। इसने अपनी अम्मी को आवाज़ लगाई नाश्ते के लिए। अम्मी नाश्ता देना जल्दी, वरना मैंने भूख से फोत हो ही जाना है। जल्दी करें ना, सब्र कर लो, 1 मिनट ला रही हूँ। हर वक्त बस हवा के घोड़े पे सवार रहती हो। आफिया किचन से निकलते हुए बोली। चाहत ने नाश्ता शुरू किया। अम्मी आज मैं योनी से जल्दी वापस आऊँगी, फिर हमें सानी के वलीमे में भी जाना है। आपको तो पता है अगर ना गई तो सानिया ने मुझे बाद में ताने मार मार के ही मार देना है। चाहत हंसते हुए आफिया को मुखातब हुई, और बाबा और आपने तो हर हाल में चलना है। आपको पता मौज़म अंकल आपका वेट कर रहे होंगे। हाँ मेरा बेटा, तुम सही कह रही हो, हम ज़रूर चलें। और मौज़म इस दिन बता रहा था कि इसे मुझसे कोई ज़रूरी बात करनी है। दरीस साहब चाहत से बोले, जो कि बस यूनी के लिए निकल रही थी। हाँ बाबा, आप लोग बस रेडी रहना। ओके, फिर चलेंगे। ओके, खुदा हाफिज़, ये कह के चाहत घर से निकल गई। अदरीस भी कुछ ही देर में ऑफिस के लिए निकल गए। कहाँ थे तुम? आलियान ने आईब्रो उठा के अफान से पूछा, जो कि अभी अभी घर में हाथों में फुटबॉल लिए दाखिल हुआ था। भाई, आज आप इतनी जल्दी आ गए हॉस्पिटल से? अफान ने अचानक आलियान को देखा तो हड़बड़ाहट को काबू करने की कोशिश करने लगा। बात मत बदलो, कहाँ से आ रहे हो? तुम्हारे एग्ज़ाम्स हैं और तुम बाहर मटर गश्तियाँ कर रहे हो। मुझे लगा अफान साहब तो घर बैठ के पढ़ाई कर रहे होंगे। चलो एग्ज़ाम्स की वजह से ही सही, लेकिन फ़ुटबॉल की जान तो छोड़ी। लेकिन यहाँ क्या? मेरी गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठा के तुम अपनी महबूबा मतलब फ़ुटबॉल को लेके निकल गए। आलियान अफान को मुसलसल घूरते हुए घर आ रहा था। अफान का तो जैसे सांस ही हलक में अटक गया था। भाई मैं तो पढ़ ही रहा था, लेकिन मैं पढ़ते पढ़ते थक गया तो सोचा थोड़ा फ्रेश हो जाऊं। अफान अपना हलक तर करते हुए बोला, ज़्यादा बहाने बनाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे तो कभी पता ना चलता। अगर आज मैं जल्दी घर ना आता, वो तो आज पेशेंट्स कम थे इसलिए जल्दी फ्री हो गया। अब जाओ, जाकर स्टडी करो और इसे मुझे दो। आलिया ने अफान के हाथों से फुटबॉल ले ली। भाई, लेकिन वो कुछ बोलने ही वाला था कि आलिया ने टोका, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, और तुम्हारी ये महबूबा फुटबॉल तुम्हारे एग्ज़ाम्स तक मेरे पास रहेगी। जाओ रूम में, और मुझे तुम इधर उधर घूमते नजर ना आओ। आलियान ने इसे उंगली उठा के वार्न किया, और अफान सर हिलाता सीढ़ियाँ चढ़ने लगा।
اور ساتھ آلیان کو کوسنے لگا۔ خدا کرے آپ کو ایسی بیوی ملے جو آپ کو دن میں تارے دکھا دے، جو آپ کو سیدھا کر دے۔ ہر وقت اپنے کھڑوس پن کا مظاہرہ کرتے رہتے ہیں، یہ نہیں سدھر سکتا۔ آلیان تعصب سے سر ہلاتے ہوئے بولا۔ چاہت گھر آتے ہی ولیمے کے لیے تیار ہو گئی۔ وہ کسی بھی طور لیٹ نہیں ہونا چاہتی تھی۔ آج چاہت نے گولڈن کلر کی ساڑی پہن رکھی تھی۔ چاہت کی ہائٹ اونچی تھی تو وہ ساڑی میں زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ ساتھ میں اپنے کرلی بالوں کو کھلا چھوڑ رکھا تھا۔ اس نے اپنے میک اپ کے فائنل بیچ کے بعد خود کو آئینے میں دیکھا، اپنی تیاری چیک کی اور پھر اپنے والدین کے ساتھ ہال کے لیے نکل گئی۔ ہال پہنچتے ہی چاہت سب سے ملنے کے بعد ثانیہ کے پاس اسٹیج پر پہنچ گئی، جو احمد کے پہلو میں بیٹھی بہت ہی حسین لگ رہی تھی۔ احمد کی محبت نے اس کے حسن کو مزید نکھار دیا تھا۔ اسٹیج پہ جاتے ہی ثانیہ سے گلے ملی اور اس سے باتیں کرنے لگی۔ فرحان بھی دور سے اسے دیکھ کر اپنے دل کی آرزو پوری کر رہا تھا۔ 2 دنوں بعد اسے 3 ہفتوں کے لیے پرتگال جانا تھا۔ اسے کچھ بزنس کے متعلق کام تھا۔ عافیہ لریب سے باتیں کر رہی تھی اور ان کی باتوں کا موضوع چاہت ہی تھی۔ اس کی عادتیں، اس کی شرارتیں، یہ سب لریب بڑی دلچسپی سے سن رہی تھی۔ بیچ بیچ میں وہ آلیان کے بارے میں بات بھی کر رہی تھی۔ معظم اور ادریس بھی دونوں آپس میں خوش گپیوں میں مصروف تھے کہ معظم صاحب بولے، ادریس تم سے کچھ مانگو، تم وعدہ کرو، منع تو نہیں کرو گے؟ ارے یار ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو، تمہارے لیے میری جان بھی حاضر ہے، مانگ کے تو دیکھو، ادریس صاحب نے جذباتی ہوتے ہوئے کہا۔ یار تم سے تمہاری سب سے قیمتی چیز مانگ رہا ہوں، مجھے مایوس نہ کرنا۔ معظم نے پھر سے تہمت باندھی۔ ایسی کیا چیز ہے جو تم اتنا جھجک رہے ہو مانگتے ہوئے، کھل کے بتاؤ۔ معظم ادریس صاحب نے انہیں متجبس انداز میں کہا۔ میں چاہت کو اپنی بیٹی بنانا چاہتا ہوں۔ معظم یہ کیسی باتیں کر رہے ہو، چاہت تمہاری بیٹی بھی ہے، ادریس صاحب نے جواب دیا۔ تم نہیں سمجھ رہے ادریس، میں چاہت کو ہمیشہ کے لیے بیٹی بنا کر اپنے گھر لے جانا چاہتا ہوں۔ میں اپنے بیٹے آلیان کی شادی چاہت سے کرنا چاہتا ہوں۔ معظم مدعے پہ آئے۔ ادریس صاحب کچھ دیر حیران ہوئے، پھر کچھ سوچ کے جھجکتے ہوئے بولے، پر ایسے کیسے، مطلب اتنی جلدی؟ پرور کچھ نہیں ادریس، ویسے بھی تمہیں ایک نہ ایک دن کسی نہ کسی سے چاہت کی شادی تو کرنی ہے، تو پھر آلیان کیوں نہیں؟ ویسے بھی چاہت ہمارے گھر جائے گی تو تمہیں پریشانی نہیں ہوگی۔ ہمارا آلیان ایک بہت ہی سلجھا ہوا، سمجھدار اور پڑھا لکھا لڑکا ہے، سرجن ہے۔ دیکھو اضاف حیدر، میں تمہاری پریشانی سمجھ سکتا ہوں، لیکن یقین کرو کہ چاہت ہمارے گھر بیٹی بن کے آئے گی، بس تم ہاں کہہ دو۔ معظم بولے، بات یہ نہیں ہے معظم، بات یہ ہے کہ میں اتنی جلدی اتنا بڑا فیصلہ اکیلے نہیں لے سکتا۔ میں پہلے چاہت اور عافیہ سے بات کروں گا، اگر انہوں نے ہاں کر دی تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، اور ویسے بھی مجھے واقعی بہت خوشی ہوگی کہ میری بیٹی تمہارے گھر کی بہو بنے۔ ادریس مسکراتے ہوئے بولے، شکریہ یار، بس اب چاہت ہاں کہہ دے تو پھر میں فوراً اسے اپنے گھر کی بہو بنا دوں۔ معظم چہکتے ہوئے بولے۔ ادریس مسکراتے رہے۔ پہلے تو وہ واقعی اس بات کی امید نہیں کر سکتے تھے، لیکن جب انہیں پتہ چلا تو وہ واقعی چاہتے تھے کہ چاہت کی شادی آلیان سے ہو، کیونکہ وہ ان کے دوست کا بیٹا تھا۔ جیسے انہیں معظم عزیز تھے، ویسے آلیان بھی ہو گیا تھا۔ معظم صاحب تو پہلے باقاعدہ ادریس صاحب کے گھر جا کر بات کرنا چاہتے تھے، لیکن لریب نے ان کے ادریس صاحب کے تعلقات جاننے کے بعد ایک ذرا وقت ضائع کیے بغیر بات کرنے کی ضد کی، جو معظم مان بھی گئے۔ اس کے بعد فنکشن اپنے اختتام کو پہنچا۔ ادریس صاحب گھر کے لیے نکل گئے۔ سارے راستے وہ یہ سوچتے رہے کہ کہیں چاہت منع نہ کر دے۔ وہ اپنے عزیز دوست کو مایوس نہیں کرنا چاہتے تھے۔ چاہت گھر آتے ہی اپنے کمرے میں چلے گئی اور تھکاوٹ کی وجہ سے جلدی سو گئی۔ لیکن ادریس کسی سوچ میں گم تھے۔ عافیہ کافی دیر سے ان کی خاموشی نوٹ کر رہی تھی، تو ان کے سامنے بیڈ پر بیٹھتی ہوئی بولی،
کیا بات ہے، میں آپ کو پورے راستے نوٹ کرتی آئی ہوں۔ آپ کافی چپ تھے، چاہت کی باتوں کا بھی ٹھیک سے جواب نہیں دے رہے تھے۔ کیا ہوا، سب ٹھیک ہے نا؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ ادریس صاحب نے اپنی شریک حیات کو دیکھا، جو ان کے بنا کچھ کہے سب سمجھ جاتی تھی۔ عافیہ ہماری چاہت کے لیے رشتہ آیا ہے۔ معظم نے اپنے بیٹے علیان کے لیے ہماری چاہت کا رشتہ مانگا ہے، ادریس بولے۔ عافیہ کو خوشی بھری حیرت ہوئی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہماری چاہت کے لیے رشتہ آیا، وہ بھی معظم بھائی کے بیٹے کا؟ اس سے بڑی خوشی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ ہم انہیں اچھے سے جانتے ہیں، ویسے ان کا بیٹا کرتا کیا ہے؟ عافیہ کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ آخر وہ بھی اپنی بیٹی کا گھر بستے دیکھنا چاہتی تھی۔ اس کا بیٹا، کیا نام بتایا تھا اس نے؟ ہاں، علیان سرجن ہے، وہیں US میں۔ کافی اچھا لڑکا ہے، جیسا معظم نے بتایا تھا ویسے اس کا بیٹا ہے تو اچھا تو ہوگا، ادریس بولے۔ تو پھر آپ اتنا پریشان کیوں ہیں؟ عافیہ ان کی پریشانی دیکھ کر بولی۔ عافیہ، میرے یار نے مجھ سے بہت مان سے رشتہ مانگا، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن میں چاہت کی مرضی کے بغیر ہاں نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن اگر چاہت نے انکار کر دیا تو میرے دوست کا مان ٹوٹ جائے گا، وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولے۔ ایک طرف ان کا جگری یار تھا اور دوسری طرف ان کے جگر کا ٹکڑا تھا، وہ کسی ایک کو بھی پریشان نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ مجھے یقین ہے میری چاہت اپنے بابا کا مان نہیں ٹوٹنے دے گی، اب فکر مت کیجیے، چاہت آپ کو مایوس نہیں کرے گی، عافیہ نے پراعتماد لہجے میں بات کی۔ خدا کرے ایسا ہی ہو، ادریس صاحب پرامید لہجے میں بولے۔ سورج کی روشنی چھن کرتی چاہت کے کمرے کے پردوں سے آتی اس کے چہرے پہ پڑی تو چاہت نے کسمسا کے آنکھیں کھولی اور ٹائم دیکھا تو 7 بج رہے تھے۔ وہ جلدی سے اٹھی اور واش روم میں بند ہو گئی۔ جب باہر آئی تو اس کی امی اسے اٹھانے کی غرض سے کمرے میں آئی تو چاہت شیشے کے آگے کھڑی بال بنا رہی تھی۔ چاہت، چلو اچھا ہوا تم جاگ گئی، جلدی سے تیار ہو کر آ جاؤ، تمہارے بابا کو تم کچھ ضروری بات کرنی ہے، عافیہ نے چاہت کا گال تھپ تھپاتے ہوئے کہا۔ چاہت اپنی امی کا یہ رویہ پہلی بار دیکھ رہی تھی، وہ کچھ پریشان سی لگی۔ اسے کیا بات ہے امی؟ سب ٹھیک تو ہے، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ آپ کچھ پریشان سی لگ رہی ہیں، چاہت نے اپنی امی سے پوچھا۔ سب ٹھیک ہے، بس تمہارے بابا نے تم سے کچھ بات کرنی ہے، اب جلدی کرو، یونی بھی تو جانا ہے، عافیہ نے کہا تو چاہت نے اس بات میں سر ہلایا اور عافیہ کے ساتھ چل۔ السلام علیکم بابا، امی بتا رہی تھی آپ نے کچھ بات کرنی ہے، چاہت نے آتے ہی سلام کیا اور ادریس سے پوچھا۔ ہاں بیٹا بیٹھو، انہوں نے چاہت کو بیٹھو۔ اب چاہت کو بہت ہی عجیب لگ رہا تھا، وہ بیٹھ گئی۔ بیٹا، تمہیں اپنے بابا پر یقین ہے نا؟ اگر میں اور تمہاری ماں تمہاری زندگی کے متعلق کوئی فیصلہ کرے تو کیا تم ہمارے فیصلے میں ہمارا ساتھ دو گی؟ ادریس صاحب نے تہمید باندھی۔ عافیہ بھی سامنے والی کرسی پر بیٹھی تھی۔ یہ سب پہلی بار ہو رہا تھا، اس لیے چاہت کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس کے بابا کس بارے میں بات کر رہے ہیں۔ بابا، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ میرے لیے ہمیشہ بہترین فیصلہ ہی لیں گے، آپ دونوں نے میرے لیے ہمیشہ اچھا ہی چاہا ہے، تو میں کیوں نہیں آپ دونوں کا فیصلہ مانوں گی؟ لیکن فیصلہ کس بارے میں بابا؟ چاہت نے پوچھا تو ادریس صاحب بولے۔ چاہت، تمہارے لیے معظم نے اپنے بیٹے علیان کا رشتہ مانگا ہے۔ میں نے اسے جواب نہیں دیا کیونکہ میں پہلے تمہارا فیصلہ جاننا چاہتا ہوں، اگر تمہیں کوئی اعتراض ہے تو میں اسے انکار کر دیتا ہوں، لیکن اس نے بہت مان سے رشتہ مانگا ہے۔ ادریس نے بڑے آرام سے اس کے سر پہ بم پھوڑا۔ وہ تو بہت حیران تھی، اسے منہ سے الفاظ ہی نہیں ادا ہو رہے تھے۔ اس کی چپ دیکھ کے عافیہ بولی۔ اگر تمہیں کوئی اور پسند ہے تو امی، مجھے کوئی پسند نہیں ہے، لیکن ایسے کیسے؟ میرا مطلب ہے میں اتنی جلدی شادی نہیں کرنا چاہتی، چاہت نے جواب دیا۔ آخر کیوں نہیں کرنا چاہتی؟ عافیہ نے وجہ جاننی چاہی۔ امی، میں آپ اور بابا کو اکیلے چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی،
میری شادی کے بعد آپ دونوں کا خیال کون رکھے گا؟ ویسے بھی میں ابھی پڑھ رہی ہوں بیٹا، بس اتنی سی بات ہے، ایک نہ ایک دن ہر کسی کو شادی کرنی پڑتی ہے، تو تمہیں بھی کرنی ہے، تو اب کیوں نہیں؟ ویسے بھی معظم کے بیٹے جیسا سلجھا ہوا لڑکا پھر نہیں ملے گا، اور پھر تمہاری شادی وہاں ہوگی تو ہم دونوں بھی پرسکون ہوں گے، اور جہاں تک بات ہماری ہے تو تم ہماری فکر چھوڑ دو، اور پڑھائی شادی کے بعد بھی ہوگی۔ ادریس صاحب اسے کنونس کرنے کی کوشش کر رہے تھے، جو کہ کافی حد تک کامیاب بھی ہو گئے تھے۔ چاہت بیٹا، ماں باپ سے بڑھ کر اولاد کے لیے کوئی بھی بہتر نہیں چاہ سکتا۔ اگر تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ہاں کر دو۔ بڑے مان سے مانگا ہے معظم نے یہ رشتہ، میرا اور اس کا مان مت توڑنا، ادریس صاحب نے التجائی لہجے میں کہا تو چاہت تڑپ اٹھی۔ بابا پلیز ایسی باتیں مت کریں، میں آپ کا مان ہرگز نہیں ٹوٹنے دوں گی۔ اگر ایسی ہی بات ہے تو ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ کیسی شرط چاہت؟ عافیہ نے استفسار کیا۔ یہی کہ میں شادی کے بعد اپنی پڑھائی نہیں چھوڑوں گی، اور اگر چاہے تو اپنی ڈریم جاب بھی کروں گی۔ چاہت نے شرط بتائی تو دونوں نے سکھ کا سانس لیا۔ دیکھا، میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ چاہت آپ کا مان نہیں ٹوٹنے دے گی، عافیہ خوشی سے بولی۔ ادریس نے مسکرا کے اثبات میں سر ہلایا۔ السلام علیکم، گڈ مارننگ ماموں۔ فرحان نیچے لاؤنج میں آیا تو معظم صاحب لیپ ٹاپ پہ کچھ کام کر رہے تھے۔ اس نے آتے ہی سلام کیا۔ وعلیکم السلام برخوردار، کہاں جا رہے ہو اتنی صبح؟ معظم نے فرحان کو ناخوش تیار ہاتھوں میں لیپ ٹاپ کا بیگ لیے کھڑے فرحان سے پوچھا۔ ماموں، میں آفس جا رہا ہوں۔ آج جلدی جانا ہے آفس؟ کچھ ضروری کام نپٹا کے مجھے کل کے لیے نکلنا ہے، وہاں اپنے بزنس کا سیٹ اپ کرنا ہے، تو مجھے شاید آنے میں 2-3 ہفتے لگ جائیں۔ فرحان نے معظم کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ تم اپنے بزنس کو ایکسپینڈ میں فورجنگ کر رہے ہو۔ اب ماشاءاللہ تمہارا بزنس بھی بہت کامیاب ہو گیا ہے، تو ہمیں تمہاری شادی کی بریانی کب نصیب ہوگی؟ معظم صاحب شریر سے بولے۔ تو فرحان ہنس پڑا۔ بہت جلد، آپ میری شادی کی بریانی بھی بہت جلد آپ کھائیں گے، بس میرا بزنس ایک بار پروپوزل سیٹ ہو جائے۔ فرحان نے شادی کا ذکر کیا تو اس کے سامنے چاہت کا عکس لہرایا تو وہ مسکراتے ہوئے بولے، اوہ فرحان، تم تو بہت تیز نکلے، لگتا کوئی پسند آ گیا ہے۔ ویسے کون ہے ہماری ہونے والی بہو؟ ہاں، معظم صاحب اسے چھیڑتے ہوئے بولے تو فرحان مسکراتے ہوئے گردن سہلانے لگا۔ ماموں وہ… اس سے پہلے وہ کچھ بولتا شائستہ وہاں آ گئی اور بولی، ارے فرحان، تم کہاں جا رہے ہو؟ ناشتہ تو کرتے جاؤ۔ معظم تم بھی چلو ناشتہ کر لو۔ نہیں امی، ابھی امپورٹنٹ میٹنگ ہے آفس میں، بہت بزی ہوں گا آج، ابھی میں لیٹ ہو رہا ہوں۔ اوکے، خدا حافظ۔ یہ کہہ کے وہ باہر نکل گیا۔ معظم ڈائننگ ٹیبل کی طرف جا رہے تھے، کن کا فون بجا۔ اسکرین پہ ادریس صاحب کا نام شو ہو رہا تھا۔ معظم نے بغیر کسی دیر کے فون اٹھایا تو ادریس صاحب نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، انہوں نے جواب دیا۔ معظم، تمہارے لیے خوشخبری ہے، چاہت مان گئی اس رشتے کے لیے۔ ادریس صاحب نے خوشی سے انہیں بتایا۔ واقعی تم سچ کہہ رہے ہو؟ اس سے بڑی خوشی کی کوئی اور بات ہو ہی نہیں سکتی۔ تو پھر آج شام میں آپا اور لاریب آ رہے ہیں تمہارے گھر مٹھائی لے کے۔ معظم کی تو خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ تو ٹھیک ہے، پھر شام کو ملتے، خدا حافظ۔ ادریس بولے، تو ٹھیک ہے پھر، خدا حافظ۔ یہ کہہ کے انہوں نے فون رکھ دیا۔ کیا ہوا معظم، بڑے خوش لگ رہے ہو؟ ان کی خوشی سے دمکتا ہوا چہرہ دیکھ کے شائستہ بولی۔ آپا، وہ لاریب بھی وہاں آن پہنچی تو انہوں نے بھی پوچھا، آپ دونوں کو پتہ ہے کہ میں نے کل آلیان کے لیے چاہت کا ہاتھ مانگا تھا؟ اور یس سے تو ابھی ادریس کی کال تھی، چاہت مان گئی ہے، اور آج شام ہم تینوں باضابطہ طور پر رشتہ پکا کرنے جا رہے ہیں، اور میں تو سوچ رہا ہوں واپس جانے سے پہلے ہی آلیان شادی کروا دیں تاکہ ہماری بیٹی ہمارے ساتھ جائے۔ ارے معظم، تم بات بھی کر لی، چلو اچھا ہوا۔ چاہت نے ہاں کر دی۔ شائستہ واقعی میں بہت خوش تھی، لیکن معظم کو لاریب کچھ پریشان لگی۔ کیا ہوا لاریب، آپ کو خوشی نہیں ہوئی یہ سن کے؟
ارے نہیں، میں تو بہت خوش ہوں، لیکن ہم ابھی تک آلیان کو بتایا بھی نہیں ہے۔ اسے ہم منائیں گے کیسے شادی کے لیے اگر اس نے انکار کر دیا؟ لرے پریشانی سے بولی۔ آپ اس فکر مت کریں، آلیان یہ شادی ضرور کرے گا، اور میں آج ہی آلیان کو پاکستان بلا رہا ہوں۔ معظم صاحب پر اعتماد لہجے میں بولے۔ السلام علیکم بابا، کیسے ہیں آپ؟ آلیان اس وقت گھر میں موجود لیپ ٹاپ پہ ہاسپٹل کا کچھ کام کر رہا تھا۔ اچانک اس کے موبائل کا بجا تو اسکرین پہ بابا کالنگ شو ہو رہا تھا۔ اس نے مسکرا کے فون کان سے لگایا۔ وعلیکم السلام بیٹا، ہم تو الحمدللہ ٹھیک ہیں، تم اور عفان کیسے ہو؟ اور عفان کے ایگزامز ختم ہو گئے ہیں؟ کل کال آئی تھی اس کی، بتا رہا تھا۔ معظم، لریب اور شائستہ اس وقت چاہت کے گھر جا رہے تھے۔ راستے میں انہوں نے آلیان کو کال کی۔ ڈیڈ، ہم دونوں تو بالکل ٹھیک ہیں۔ جہاں تک بات عفان کی، ڈیڈ بس ایگزامز ختم ہونے کی دیر تھی، بس نکل جاتا ہے اپنی محبوبہ لے کے۔ آلیان عفان کی فٹ بال کو اس محبوبہ کہتا تھا۔ آلیان نے یہ بات منہ بنا کے کہی تو معظم قہقہ لگا کے ہنس پڑے۔ ویسے ڈیڈ، آپ اور موم کب آ رہے ہیں واپس؟ آلیان نے لاپرواہی سے پوچھا۔ اسی متعلق تم سے بات کرنی تھی آلیان۔ ہاں بولیے نا ڈیڈ۔ آلیان، ہم لوگ مزید 2 ہفتے رک رہے ہیں یہاں پاکستان میں، اور میں چاہتا ہوں کہ تم اور عفان بھی پاکستان آ جاؤ کچھ دن۔ مجھے تم سے کچھ بہت ضروری بات کرنی ہے جو فون پر نہیں ہو سکتی، اسی لیے کل پہلی فلائٹ سے آ جاؤ تم دونوں پاکستان۔ معظم صاحب باروب انداز میں بولے۔ پر ڈیڈ، اچانک ہاسپٹل کا کیا؟ اور اتنی جلدی ہم کیسے تیاری کریں گے؟ یہ بہت مشکل ہے ڈیڈ، آلیان نے معظم سے کہا تو وہ بولے۔ وہ مجھے کچھ نہیں پتا، تم لوگ مجھے کل یہاں چاہیے ہو، اور ہاں، ہاسپٹل کے بارے میں ٹینشن مت لو، میں نے ضامن سے بات کر لی ہے، وہ سنبھال لے گا، اس لیے اب without any further discussion pack your bags and arrive Pakistan as soon as possible. Is it clear؟ تو کل لاہور میں ملتے ہیں۔ معظم صاحب اسے بولنے کا موقع دیے بغیر اپنا فیصلہ سنا چکے تھے۔ اوکے ڈیڈ، وی ول بی دیئر، اللہ حافظ۔ آلیان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر ایسی کیا بات تھی کہ اس کے ڈیڈ نے اتنا ارجنٹ انہیں پاکستان بلا رہے تھے۔ اس نے بے دلی سے کل صبح 10 بجے کی فلائٹ کی ٹکٹ بک کی اور عفان کو پاکستان جانے کے بارے میں بتایا تو جیسے پر ہی لگ گئے تھے۔ وہ بہت ایکسائٹڈ تھا پاکستان جانے کے لیے۔ آلیان اپنے روم میں جا کے پیکنگ کرنے لگا۔ اسے اس کا دماغ کچھ غلط ہونے کی گھنٹی دے رہا تھا۔ وہ بہت بے چین تھا۔ وہ لوگ ادریس صاحب کے گھر پہنچ چکے تھے۔ عافیہ اور ادریس نے مل کر انہیں خوش آمدید کہا۔ وہ سب اس وقت ان کے ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے کہ لریب نے کہا، ہماری بیٹی کہاں ہے ادریس بھائی؟ ذرا اسے بلوا دیجیے۔ ادریس نے عافیہ کو اشارہ کیا تو وہ چاہت کو لے کے آئیں۔ لریب نے اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا، وہ ان کے پاس جا کے بیٹھے۔ بیٹا، بہت شکریہ ہاں کہنے کے لیے۔ انہوں نے اپنے ہاتھ سے انگوٹھی نکال کے چاہت کے ہاتھ میں پہنا دی۔ آنٹی، اس کی کیا ضرورت ہے؟ چاہت جھجکتے ہوئے بولی۔ آنٹی انکل، مجھے آپ لوگوں سے ایک بات کرنی ہے، چاہت نے کہا تو معظم بولے۔ ہاں ہاں بیٹا، بولو۔ انکل آنٹی، میں شادی کے بعد بھی اپنی پڑھائی جاری رکھنا چاہتی ہوں، تو بیٹا ہمیں کیا اعتراض ہوگا؟ تم ہماری بیٹی ہو، ہم بھی چاہتے ہیں کہ تم اپنے خواب پورے کرو، اور میں خود تمہارا ایڈمیشن لاس اینجلس کی بہترین یونیورسٹی میں کرواؤں گا۔ معظم چاہت کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولے۔ بیٹا، تمہیں شادی کے بعد ہمارے ساتھ US جانے میں کوئی اعتراض تو نہیں ہے نا؟ لریب نے چاہت سے پوچھا۔ چاہت نے آنسوؤں سے بھری آنکھیں اٹھا کے ادریس صاحب کو دیکھا، جنہوں نے بولنے کا اشارہ دیا، لیکن وہ واقعی اپنے امی بابا کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن کیا کرتی، وہ اپنے بابا کا مان نہیں توڑنا چاہتی تھی، اس لیے بولی، نہیں آنٹی، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہ کہہ کے چاہت اندر روم میں چلے گئی اور دروازہ بند کر کے پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ یہ وقت ہر لڑکی پہ مشکل ہوتا ہے جب اسے اپنے والدین کو چھوڑ کر کسی دوسرے کے گھر جانا پڑتا ہے۔ ادریس، میں چاہتا ہوں کہ یہ شادی جلدی ہو جائے، کیونکہ ہم اس دفعہ اکیلے US نہیں جانا چاہتے، ہم چاہت کو ساتھ لے جانا چاہتے ہیں۔ معظم بولے۔ لیکن معظم
اتنی جلدی ادریس صاحب کا چاہت کا اتنی جلدی دور جانے کا سوچ کے ہی اداس ہو گئے تھے، لیکن کیا کرتے، دنیا کا دستور بیٹیوں کو ایک نہ ایک دن اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑنا ہوتا ہے۔ لیکن کچھ نہیں ادریس، ہم یہاں صرف 2 ہفتے کے لیے ہیں، تب تک میں چاہتا ہوں سادگی سے ہی صحیح لیکن شادی ہو جائے، تب تک ہم چاہت کے ضروری پیپرز بھی ارجنٹ بنوا لیں گے اور ہم اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جائیں۔ دیکھو منع مت کرنا، معظم نے انہیں اصل بات سے آگاہ کیا۔ پر اتنی جلدی اتنی تیاریاں کیسے ہوں گی؟ ادریس صاحب پریشانی سے بولے۔ ہاں بھائی صاحب، یہ ٹھیک بول رہے ہیں، عافیہ ان کی تائید کرتے ہوئے بولی۔ ادریس عافیہ، تم تیاریوں کی ٹینشن مت لو، شادی ہمارے گھر سے ہوگی۔ ویسے بھی یہ لوگ کچھ وقت کے لیے ہی یہاں پاکستان میں، شائستہ نے بھی ان کا ساتھ دیا۔ عافیہ اور ادریس نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر ہاں میں اشارہ کیا۔ تو پھر ٹھیک ہے، اگلے جمعے کو نکاح ہوگا اور ساتھ ہی رخصتی، کسی کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ معظم صاحب نے کہا۔ تو ادریس صاحب نے کہا ٹھیک ہے، تو اگلے جمعے کو نکاح ہوگا۔ ادریس صاحب بولے، سب مسکرا دیے۔ چاہت اس وقت ڈرائنگ روم کی کھڑکی سے لگ کر کھڑی تھی، اتنی جلدی نکاح اور رخصتی کا سن کے مزید اداس ہو گئی تھی۔ اس کے دماغ میں بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ اسے اتنی جلدی اس گھر کو اپنے امی بابا کو چھوڑ کر جانا ہوگا۔ وہ بوجھل قدموں سے اپنے روم میں آ گئی۔ ڈرائنگ روم میں سب بیٹھے آگے شادی کی پلاننگ کر رہے تھے۔ معظم، ہمارے پاس بہت کم وقت ہے اور کام بہت زیادہ۔ میں کل ہی ثانیہ کو فون کر کے یہ خوشخبری دوں گی کہ اس کی بیسٹ فرینڈ اس کے علیان بھائی کی دلہن بننے والی ہے۔ وہ کتنا خوش ہوگی نا؟ شائستہ خوش ہوتے ہوئے بولی۔ شائستہ، معظم اور لریب ابھی ادریس صاحب کے گھر سے سارے معاملات طے کر کے آئے تھے۔ ہاں اپا، آپ صبح کہہ رہی ہیں ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، لیکن انشاءاللہ سب مینج ہو جائے گا، آپ فکر مت کیجیے۔ اور فرحان بھی تو ہے نا، سب ہو جائے گا۔ معظم شائستہ سے مخاطب ہوئے۔ وہ سب تو ٹھیک ہے معظم، لیکن فرحان نہیں ہوگا۔ وہ ابھی تک نہیں آیا اور شاید اس نے تمہیں بتایا ہوگا کہ اسے کل صبح 4 بجے پرتگال کی فلائٹ ہے۔ اگر تم کہو تو میں اسے روک لوں۔ ارے نہیں اپا، اسے جانے دیجیے۔ فرحان نے اس بزنس کے سیٹ اپ کے لیے بہت محنت کی ہے۔ میں تو کہتا ہوں اسے کچھ مت بتائیے، ورنہ وہ نہیں جائے گا۔ اس سے بزنس میں بہت نقصان ہوگا۔ جب وہ واپس آئے گا تو پھر اسے کچھ نہ کچھ کر کے سمجھا دیں گے۔ معظم نے صورتحال کو مد نظر رکھ کے بات کی۔ ہاں معظم، تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ شائستہ نے بھی ان کی تائید کی۔ سب کمروں میں چلے گئے۔ لریب معظم کو کچھ کھوئی کھوئی سی لگی تو معظم صاحب نے ان سے پوچھا، کیا بات ہے بیگم، کب سے دیکھ رہا ہوں اب کھوئی کھوئی سی لگ رہی ہیں؟ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، آپ کے بیٹے کا نکاح طے ہو گیا ہے اور آپ یہاں منہ لٹکا کے بیٹھی ہیں۔ آخری بات انہوں نے شرارت سے کہی۔ لریب بھی مسکرا کے بولی، میں تو بہت خوش ہوں، میری بھی ساتھی آنے والی ہے، لیکن وہ ساتھی تب آئے گی جب علیان مانے گا۔ مجھے تو بہت ٹینشن ہے، ہم نے علیان کی نکاح کی تاریخ بھی طے کر دی ہے۔ اگر علیان نے انکار کر دیا تو ہم کیا منہ دکھائیں گے ادریس بھائی، عافیہ بھابھی اور چاہت کو؟ وہ شدید پریشانی میں تھی۔ جب علیان کو اس کے نکاح کے بارے میں پتہ چلے گا تو وہ کیسے ری ایکٹ کرے گا؟ اب فکر مت کریں بیگم، علیان یہ شادی ضرور کرے گا۔ وہ مجھ پہ چھوڑ دیجیے کہ اسے منانا کیسے ہے۔ معظم صاحب پراسرار مسکرائے۔ لریب سمجھ گئی کہ اب وہ علیان کو شادی کے لیے راضی کر کے ہی رہیں گے۔ امی بابا، اتنی جلدی شادی میں آپ لوگوں کے بغیر کیسے رہوں گی؟ مجھے آپ لوگوں کی بہت یاد آئے گی۔ چاہت اپنی امی کی گود میں سر رکھے لیٹی آنسو بہا رہی تھی اور بیڈ کے سامنے کرسی پہ ادریس صاحب بیٹھے تھے۔ وہ اور عافیہ بھی بہت اداس تھے۔ اکلوتی لاڈلی بیٹی تھی، وہ چاہت کے لیے خوش بھی تھے اور بیک وقت اس کے جانے سے اداس بھی۔ بیٹا، ایک نہ ایک دن ہر لڑکی کو اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑنا ہوتا اور دوسرے گھر جانا ہوتا ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، ورنہ کوئی باپ اپنی بیٹی کا بال بھی کسی دوسرے کو نہ دے۔ ادریس صاحب اسے سمجھانے لگے۔ ہاں بیٹا، اب ایسے اداس مت ہو، اللہ کرے تمہارے نصیب میں ڈھیر ساری خوشیاں ہوں۔ عافیہ چاہت کے بالوں میں انگلیاں چلاتی ہوئی اس کے نصیب کے بارے میں دعا کی تو سب نے آمین کہا۔ چلو بیٹا، اب سو جاؤ، صبح جلدی
بھی تو اٹھنا ہے نا، کتنے سارے کام ہیں۔ عافیہ نے مسکراتے ہوئے چاہت سے کہا، جس نے اس بات میں سر ہلایا اور اپنا سر امی کی گود سے نکال تکیے پر رکھا۔ پھر عافیہ نے اس پر کمفرٹر درست کیا اور ادریس صاحب نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور لائٹ آف کرتے دونوں روم سے نکل گئے۔ پیچھے چاہت جلد ہی نیند کی وادیوں میں گم ہو گئی، اس بات سے انجان کہ اس کے نصیب اس کے ساتھ کیا کھیل کھیلنے والے ہیں۔ اس بات سے تو آلیان بھی انجان تھا۔ فرحان رات کو جب گھر آیا تو وہ اس قدر تھکا تھا کہ سیدھا کمرے میں جائے سو گیا۔ اسے صبح جلدی نکلنا تھا۔ وہ صبح 3:30 بجے اپنی امی کے کمرے میں آیا جو کہ تہجد کے لیے اٹھی ہوئی تھی۔ آلیان کو اس کے ڈیڈ نے اپنے روم میں بلایا۔ جی ڈیڈ، آپ نے بلایا مجھے اور آپ کہہ رہے تھے کہ آپ کو مجھ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے؟ آلیان نے روم میں داخل ہوتے ہی پوچھا۔ ہاں آلیان آؤ، میں نے تمہیں اس لیے اتنا ارجنٹ پاکستان بلایا ہے کیونکہ میں نے تمہارا اگلے جمعے کو نکاح طے کر دیا ہے اپنے دوست کی بیٹی کے ساتھ۔ اس نے ان سے اجازت لی اور پورٹگل کے لیے نکل گیا، اس بات سے انجان کہ جس کو وہ اپنا مقدر بنانا چاہتا تھا وہ تو کسی اور کے مقدر میں لکھی جا چکی ہے۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ فرحان کا یہ ٹرپ اس سے اس کا سب کچھ چھین لے گا، اس کا پیار، اس کی محبت، سب کچھ۔ اور ڈیڈ، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں مجھے بتائے بغیر؟ آپ اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ آلیان اور عفان لاہور پہنچ چکے تھے۔ انہیں معظم نے پک کیا تھا ایئرپورٹ سے۔ عفان تو جیسے خوشی سے دیوانہ ہو رہا تھا۔ اتنے عرصے بعد پاکستان آنے کی خوشی ہی الگ تھی۔ گھر پہنچنے کی تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد معظم نے بڑے سکون سے آلیان کے سر پہ بم پھوڑا۔ آلیان تو شوق میں چلا گیا، اسے یہ امید نہیں تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کچھ وقت لینے کے بعد موم ڈیڈ میڈی سے شادی کے لیے مان جائیں گے، لیکن انہوں نے تو لڑکی بھی ڈھونڈ لی اور اس سے نکاح بھی طے کر دیا۔ واٹ ڈیڈ، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ مجھے بغیر بتائے اتنا بڑا فیصلہ کر سکتے ہیں؟ اس کا دماغ سائی سائی کر رہا تھا۔ آلیان، تم اتنے بڑے ہو گئے کہ اپنے باپ کے فیصلے پر سوال اٹھانے لگ گئے ہو، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ معظم صاحب گر آئے۔ نہیں ڈیڈ، میں سوال نہیں کر رہا، میں تو بس یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک دفعہ مجھے بتا دیتے، کم سے کم۔ موم، آپ تو مجھے بتا دیتی۔ آلیان لاریب سے شکوہ کرنے لگا جو وہاں کھڑی باپ بیٹے کی بحث سن رہی تھی۔ اور انہیں معلوم تھا کہ ہر بار کی طرح اس بار بھی آلیان گھٹنے ٹیک دے گا کیونکہ وہ اپنے ڈیڈ کی بات ٹالتا نہیں ہے۔ ڈیڈ، میں میڈی سے شادی کرنا چاہتا ہوں پلیز، آلیان اس بار درخواست کر رہا تھا۔ تو ٹھیک ہے آلیان، تم شادی کر لو اس میڈی سے۔ معظم کی بات پر لاریب نے انہیں حیرت سے دیکھا اور بولی، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور چاہت کا کیا، جس کا ہم آلیان سے اگلے جمعے کو نکاح طے کر کے آئے ہیں؟ ہاں بیگم، ٹھیک کہہ رہا ہوں، کر لے شادی، لیکن ہم سے سارے رشتے ناطے توڑ کے۔ معظم صاحب نے پینترا بدلا۔ ڈیڈ، یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میرے لیے میرا سب کچھ آپ ہی ہیں، میں ایسے کیسے آپ سے رشتہ توڑ سکتا ہوں؟ آلیان تڑپ اٹھا۔ تو پھر اگر واقعی تمہاری زندگی میں ہماری کوئی ویلیو ہے تو شادی کے لیے ہاں کر دو۔ میں نے نکاح کی تاریخ بھی رکھ دی ہے، اپنے باپ کو سب کے سامنے بے عزت مت کرنا، میں تم سے درخواست کرتا ہوں۔ معظم نے کہا تو آلیان سوچ میں پڑ گیا۔ وعدہ کرو آلیان، اپنے موم ڈیڈ کے لیے تم یہ شادی کرو بھی اور اسے نبھاؤ گے بھی۔ معظم نے آلیان کی دکھتی رگ پر پاؤں رکھ دیا۔ وہ جانتے تھے آلیان کی زندگی میں ان کی کیا قدر و قیمت ہے۔ اگر آلیان کو منانا ہے تو اسے تھوڑا ایموشنل بلیک میل کرنا پڑے گا، جس میں بھی کامیاب بھی ہو گئے۔ آلیان نے ٹھنڈی آہ بھری اور بولا، ڈیڈ میں وعدہ کرتا ہوں میں آپ کے لیے یہ شادی کروں گا، یہ ہوئی نا میرے بیٹے والی بات۔ یہ کہہ کے معظم نے اسے گلے لگایا۔ لاریب بھی اس کے سر کی بلائیں لینے لگی۔